ہے۔ اگر ہم سینہ تان کے گردن اکڑا کے اگر سر اٹھا کے مانگیں گے تو کوئی نہیں دے گا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے کرم سے صرف اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ تم جس سے مانگتے ہو پہلے اس کی تعریف کرتے ہو، توصیف کرتے ہو، اس کی مدح سرائی کرتے ہو، جی آپ بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، آپ کی عطا کا بڑا چرچا ہے، دنیا کہتی ہے جو بھی اس دروازے پہ جاتا ہے پھر خالی نہیں آتا ہے، جھولیاں بھر کے آتا ہے، میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ پہلے سخی کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی بے کسی اور لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں، جی میں بڑا غریب ہوں، نادار ہوں، تلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں دانے ختم ہو گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچنے کے بعد جو کچھ مانگنے گئے ہو، پھر وہ سوال کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ پہلے تو میری تعریف کرو نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ غور کریں تو اس مختصر سے جملے میں، چھوٹی سی آیت میں، رب کائنات نے تمام تعریفوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے، مثال کے ذریعے سمجھیے، فرض کیجیے ایک بچہ ہے، 5 6 7 سال کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کم سن بچہ، نوعمر بچہ، اس میں بڑی شائستگی ہے، آداب ہے، طریقہ سلیقہ ہے، گفتگو کرنے کا قرینہ آتا ہے، اس کو الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا شائستہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے والدین نے اس کی تربیت کی ہے، خوبی دکھائی دے رہی ہے بچے میں، کمال نظر آ رہا ہے بچے میں، اچھائی بچے میں ہے، لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والے کی کہ اس کے حسن تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو رب کائنات نے بھی فرمایا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے نا، تمام کائنات کا پالنے والا ہے نا، تو جہاں بھی کوئی خوبی ہے، کمال ہے، حسن ہے، جمال ہے، سب اسی کی عطا ہے، اسی کے حسن ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ حضرات مکرم، اسی طرح اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، بدلے کے دن کا مالک وہ ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس کی کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں۔ جب اس کی تعریف کر چکو تو پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، تیری دہلیز پر جبی شائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، اور مولا تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے، ہم تیرے سامنے گداگر ہیں، بھکاری ہیں، منگتے ہیں، فریادی ہیں۔ جو اپنی بے کسی لاچاری کا ذکر کر چکو تو اب سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ویسے تو تم سب کچھ مجھ سے مانگتے ہو، تم مجھ سے مال دولت مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے حساب دے دوں، دولت بے شمار دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ تم اس مال اور دولت کو غلط راہوں پہ خرچ کرو گے، گناہ کے کاموں میں صرف کرو گے۔ یہ مال اور دولت یہ میری رحمت ہے، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے، اس لیے اے میرے بندو، مال دولت بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قداور قوی ہیکل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، یہ اپنی طاقت اور جوانی کے نشے میں ہو سکتا ہے مجھے بھی للکارنے لگو، یہ صحت جوانی یہ بھی تو میرے انعام و اکرام کا حصہ ہے نا، تم اس سے میرے قہر و غضب کو دعوت دو گے، اس لیے اے میرے بندو، صحت جوانی شباب طاقت بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگنا، اور مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں ضرور عطا فرماؤں گا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، فرض کیجیے آپ بازار جائیں، کوئی فقیر، کوئی بھکاری آواز دے، اللہ کے نام پہ 10 روپے مجھے دیتے جائیں، اب ظاہر ہے 10 روپے سے چھوٹا نوٹ ہی نہیں ہوتا، اور آپ اسے 10 روپے نہ دیں، گزر جائیں، تو کیا آپ کے خلاف فتوے لگائے جائیں گے؟ کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا؟
نہیں بھائی، آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیے، دینے والے کا اختیار ہے نا، اس نے نہیں دیے۔ لیکن اگر آپ خود کسی بھکاری کو، منگتے کو بلا کے کہیں کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی، حواس باختہ ہو گیا، وہیں قدموں پہ گرا، پاؤں پکڑے، حضور غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائے، مہربانی کریں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میرے بچے آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے، نوکری کریں گے، خدمت کریں گے، اللہ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، مہربانی کریں 10 لاکھ روپے دے دیں۔ اب آپ اس کو 10 لاکھ روپے نہ دیں، منہ پھیر کے چلے جائیں، کہیں معاف کرو بابا، اب بتائیے لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ عجیب بات ہے، پہلے اس نے کل 10 روپے مانگے، آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار کتنا کنجوس ہے، خسیس ہے، کتنا مکھی چوس ہے کہ جناب ایک 10 روپے اللہ کے نام پہ اس کی جیب سے نہیں نکلے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب 10 لاکھ روپے اس نے مانگے، آپ نے نہیں دیا، اب لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ اگر سوال کرنے والا سائل، منگتا، فریادی، بھکاری اگر سوال کرے اپنی مرضی سے تو سخی کی عطا کرنے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے کہ وہ ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو لوگ باتیں تو بنائیں گے، تانے تو دیں گے، آوازیں تو کسیں گے۔ میاں اگر اتنا حوصلہ نہیں تھا، اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی تو اس غریب بھکاری کو کیوں کہا تھا کہ مجھ سے اتنا مانگ لو؟ فقیروں سے، منگتوں سے، محتاجوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یارو مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے، سخی کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگو پھر کوئی مانگ لے تو اس پر سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہے نہ کہے، ارے مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کر اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اللہ کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ جب اس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے تو اب تو اس کو ضرور ہدایت ملنی چاہیے۔ لیکن الجھن یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، ہر ایک کو تو ہدایت نہیں ملتی۔ گستاخان رسول بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، شان صحابہ میں گستاخی کرنے والے بھی کہتے ہیں، عظمت اہل بیت کے منکر بھی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت و شان کا انکار کرنے والے بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے وہ غیر مسلم قادیانی احمدی وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سب کو تو نہیں ملتی، تو اب کس کو الزام دیں؟ اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں ملتی۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، جب فقیر کو آپ نے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو، اب وہ جو مانگ رہا ہے، منت کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، تو وہ آپ تو صرف اس کی بات سن رہے ہیں نا، اس کے الفاظ سن رہے ہیں، لیکن دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یار یہ بے وقوف مرغا آج پھنسا ہے، کہیں بچ کے نہ جائے، یہیں ذبح کر دو، بعد میں پتہ نہیں ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ آپ تو صرف اس کی بات سنتے ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے یا ایک رٹی ہوئی صورت اس کی زبان پہ جاری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کہتا ہے میری بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے والدین نے، اس کے استادوں نے، اس کے بزرگوں نے یہ نماز، یہ سورت اس کو زبانی رٹوا دی تھی، یہ رٹی ہوئی سورت اس کی زبان پہ جاری ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، یہ سوچتا کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کے ذہن اور زبان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کا دھیان کچھ اور ہے، اس کا خیال کچھ اور ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیز دہرا رہا ہے، مجھ سے ہدایت مانگ نہیں رہا۔ میرا ایمان اور یقین ہے سچے دل سے اس سے ہدایت مانگو گے وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے۔ حضرات مکرم، وہ تو ضرور عطا فرما دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی؟ وہ اس لیے کہ یہاں تو برغلانے بہکانے والے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو غلط طرف لے جانے والے ہیں، اور یہ میں خود نہیں کہتا،
یہ قرآن نے خود بتایا ہمیں، پہلے پارے میں بتایا، سورہ بقرہ میں بتایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ تو اب جو یہاں پر قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں گمراہ کر رہا ہو، تمہیں کیسے پتہ چلے گا آج مجھے ہدایت ملی؟ تم تو سوچو گے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے، اس کو میں کنڈ کیسے کروں، اس کا انکار کیسے کروں، اس کی بات سے کو کیسے جھٹلاؤں؟ تو اللہ نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے تو ہدایت مانگ رہے ہو، میں تو ہدایت ضرور دوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ رب کائنات نے وہ طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا، فرمایا کہ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان راستہ ہے، اس سے اتنے آسان راستے سے سکھایا رب کائنات نے کہ بھٹکنے کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن شاید ابھی آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ یہاں اس خاص جگہ کا نام کیا ہے؟ خورشید کالونی دھنوٹ۔ فرض کیجئے آپ یہاں دھنوٹ کے رہنے والے ہیں، آپ کا کوئی دوست کوئی عزیز آ رہا ہے جناب لاہور ایئرپورٹ پہ باہر کے ملک سے، اور آپ کو کہتا ہے جی جناب مہربانی کریں آئیں ذرا مجھے ریسیو کر لیں۔ فرض کیجئے آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، آپ یہاں سے چلتے ہیں لاہور شہر پہنچتے ہیں، شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرائیور سے کبھی ذرا روکو گاڑی اور ذرا دوستوں سے پوچھو ایئرپورٹ کا راستہ۔ وہاں پر جناب گاڑی روک کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ذرا ایئرپورٹ کا راستہ بتا دیجیے، تو ہم دھنوٹ سے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ 400-500 کلومیٹر سے آیا کھڑا ہے، اس کو ذرا تسلی سے تفصیل سے بتا دیں تاکہ پریشان نہ ہو۔ تو آپ کو بتایا کبھی دیکھو آگے جاؤ گے ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے سیدھے ہاتھ مڑ جانا، آگے پھر ایک چوک آئے گا، اس سے سیدھے چلے جانا، پھر ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جانا، پھر ایک سڑک نکلے گی، اس کا یہ نام ہوگا، اس پہ چڑھ جانا، پھر ایک اور راؤنڈ اباؤٹ آئے گا۔ آپ سن کے حیران پریشان، بھائی میں دھنوٹ سے آیا ہوں، وہاں یہ راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہوتے، وہاں یہ فلائی اوور بھی نہیں ہوتے، اتنے چوک بھی نہیں ہوتے، اتنی سڑکیں بھی نہیں ہوتی، اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی، اتنے راستے بھی نہیں ہوتے۔ بھائی میں 500 کلومیٹر طے کر کے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ آپ کو پریشان دیکھ کے ایک بندہ آیا، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے، تمہاری خوش نصیبی، پریشان ہونے کی بات نہیں، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے کدھر جانا ہے، چوک سے کدھر مڑنا ہے، کون سی سڑک پکڑنی ہے، فلائی اوور سے اوپر جانا ہے یا نیچے سے گزر جانا ہے، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ رک کے راستہ پوچھنے کی بھی حاجت نہیں، بس ایسا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ یار اس سے سیدھا راستہ آسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا کہ اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پر نمازیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے گمراہ کرنے والے بھی ہیں، بس ایسا کرنا میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑنا، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں، بس میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنا، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ اب ایک الجھن رہ گئی، مولا یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے، ہر ایک کہتا ہے جی مجھ پر بڑا انعام ہے اللہ کا۔ زمیندار کہتا ہے اگر مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی؟ دکاندار کہتا ہے مجھ پر اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا میری اتنی سیل، اتنی بکری کیسے ہوتی؟ صنعت کار کہتے ہیں اگر ہم پر انعام نہ ہوتا تو 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی؟ چشمے بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں جناب ہم پر انعام نہ ہوتا تو ہم الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، اقتدار کیسے ملتا، حکومت کیسے بناتے؟ بولا یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے میں ہوں انعام یافتہ، اب ہمیں کیسے پتہ چلے انعام یافتہ کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، یوں کہو کہ یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا، یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، اس لیے میں تم پر نہیں چھوڑتا، یہ وضاحت بھی میں خود کر دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔
ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. اے میرے بندوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ صاحبان اقتدار، صدر، وزیر اعظم ضروری نہیں ہدایت یافتہ ہوں. یہ مل اونرز، یہ کھرب پتی ضروری نہیں انعام یافتہ ہوں. یہ بڑے بڑے مشہور لوگ، یہ سیلیبریٹیز، یہ ضروری نہیں کہ انعام یافتہ ہوں. انعام یافتہ کون ہے میں بتاتا ہوں، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی. اچھا، نبی تو نبی ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں، لیکن صدیق، شہید اور صالح، اب ظاہر ہے ان کے مراتب میں فرق تو ہے، علماء کرام جانتے ہیں، کتابوں میں تفصیل سے لکھا بھی ہے. لیکن اب عوام کے مجمع میں اگر علماء کی اجازت سے صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو ولی کہہ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن سے ہدایت پانے والے بھی، گمراہ ہونے والے بھی بہت. مولا ہمیں کیسے پتہ چلے قرآن سے ہدایت کس کو ملی، گمراہ کون ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو ہدایت ملی. اور یہ اب تمہارا فیصلہ ہے. تم ذرا دیکھو وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے، اور یہ دیکھ لو کہ وہ کون ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے پر قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، رسول سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے. قرآن پڑھ کے دلیلیں لائیں گے. تو کیا تمہیں اتنی عقل سمجھ نہیں کہ جن کے پیچھے چلنے سے صراط الذین انعمت علیہم، جن کے نقش قدم اختیار کرنے کے صلے میں تمہیں ہدایت ملنی ہے، اگر وہ خود گمراہ ہو سکتے ہوں تو تمہیں ہدایت کا پھر تصور کیسے مل سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر ولیوں کے نقش قدم کو اختیار کریں گے تو ہدایت ملے گی. اب ولی کی شان کیا ہے؟ رب کائنات نے جب خود قرآن مجید میں بیان کی ہو تو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں. اللہ حرف تنبیہ، اللہ نے خبردار کیا. خبردار، ہوشیار. کس بات سے خبردار کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس نے خبردار کیا کہ جو اللہ کے ولی ہے نا، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. مولا تیرے ولی ہیں. ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو. بے شک جو تیرے دوست ہوں، جو تیرے محبوب ہوں، تو مولا انہیں خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے. جب تیرے دوست ہوئے تو ان کو کیا فکر. لیکن مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی، تیرے ولیوں کو تو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اپنے گھر میں خوش ہے تو سبحان اللہ خوش رہے. ہم کوئی جلنے کڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم کوئی اس سے خواہ کی عداوت مول لینے والے تو نہیں ہیں. بھئی آپ سوچئے، آپ سے اگر کوئی آ کے کہے کہ جناب آپ ذرا خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، آپ کا جو فلاں ہمسایہ ہے نا اس کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی اندیشہ. آپ کہیں گے بھئی وہ ہمارا ہمسایہ اپنے گھر میں خوش ہے تو اللہ اسے خوش رکھے، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ مولا وہ تیرے دوست ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے مقرب ہیں. وہ اگر ان کو کوئی خوف اور غم نہیں، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے جو کائنات کے خالق و مالک کا دوست و محبوب ہو اس کو کوئی خوف اور غم کیسے ہو سکتا ہے؟ پر مولا پھر ہمیں خبردار کیوں کیا؟ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تو میرے ولی ہیں، یہ تو میری امان میں ہیں، میری پناہ میں ہیں، لیکن سوچو اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، تم نے ان کو دکھ دینے کی کوشش کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ یہ تو میری پناہ میں ہے، میری امان میں ہے، تو اپنے انجام سے ذرا خوف زدہ رہو. ان سے کیا کہتے ہیں اپنی عوامی زبان میں، پنگا لینے کی کوشش مت کرنا.
ان سے پنجہ آزمائی مت کرنا، ان کو دکھ دینے کی جسارت نہ کرنا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، دیکھیے اللہ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اچھا، خوف اور غم اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہی چیز ہے، فرق ہے صرف زمانے کا۔ اگر گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم ہے، اگر آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف ہے۔ آپ سوچئے الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن میں حصہ لینے والوں کو خوف ہے کہ کہیں ہار نہ جائیں، کیونکہ آنے والے زمانے کی بات ہے نا۔ اور اگر الیکشن ہو چکے تو جو ہار چکے ان کو غم ہے کہ ہار گئے، کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ جو ماضی کی بات ہو اس کا غم ہوتا ہے، جو مستقبل کی آنے والے زمانے کی بات ہو اس کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کا نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر میں اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یوں بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو ذرا یاد رکھو یہ میرے ولی ہیں، یہ میری امان میں ہیں، یہ میری پناہ میں ہیں، لیکن اگر تم نے اپنی نادانی میں اپنی غفلت میں ان کو دکھ دینے کی کوشش کی، ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، غم دینے کی کوشش کی، تو میرے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ ارے آنے والا زمانہ آتا رہتا ہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر سکتا ہے، ان کو غم دے نہیں سکتا۔ تو جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہاری اوقات کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جانشین حضور غزالی زمان۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر بہت سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب وہ سب کچھ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے نا، تو پھر آپ یہ اللہ کے ولیوں کو اس طرح کیوں مانتے ہیں؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ سب کچھ میں تو پہلے کہہ چکا، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن جس کو وہ اختیار دے اس کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیطان سے ہمیں دوستی لگانی چاہیے یا اس سے بچ کے رہنا چاہیے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں رب کائنات نے بار بار فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اچھا، اگر شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں بگاڑ سکتا تو اللہ نے کیوں حکم دیا اس سے بچو؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ کوئی آپ کا دشمن ہو اور بگاڑ کچھ نہ سکتا ہو، اس کے پلے کچھ نہ ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو موقع ہے، کچھ کر تو سکتا نہیں وہ، پھر تو آستینے چڑھاؤ اور پل پڑو اس پہ، اگلے پچھلے سارے بدلے چکا لو۔ حضرات مکرم، اب ابلیس نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ذرا وہ وقت یاد کیجیے جب رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے، ایک ابلیس سے اکڑا کھڑا رہا۔ اچھا، ذرا یہ جو مقام ہے میں ذرا اس کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں ہمارا ذہن کو ذرا تسکین دینے والی۔ بات یہ ہے، ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، رب کائنات رحمان الرحیم ہے نا، اس نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ یہ بات ذرا سننے میں عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن ذرا میں اس کو وضاحت سے بیان کرتا چلوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ٹی وی پر کوئی پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے تو آپ لوگ اس مہلت ہی نہیں دیتے کہ ٹی وی وغیرہ دیکھ سکیں، لیکن جو عجیب بات انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ عام طور پر ہوتے ہیں نا کچھ امتحان، وہ کوئز پروگرامز جن میں سوال پوچھے جاتے ہیں، اگر سوالوں کے جواب صحیح دے تو کچھ انعام ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کا جواب دے رہا ہے تو اگر کہیں وہ اٹک جاتا ہے تو اس کو موقع دیتے ہیں وہ کسی سے پوچھ لے فون کر کے،
کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ کوئی لائف لائن ہوتی ہے اور جناب اس طرح وہ پوچھ کے بھی جواب دے سکتا ہے اور وہ کوئی اشارے بھی دیے جاتے ہیں اس کو جس سے اس کو جواب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. رب کائنات نے بھی ابلیس کو اشارہ دیا. اللہ نے فرمایا نا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. رب کائنات نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. یہاں پر پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کائنات کی پہلی عدالت لگی ہے اور رب کائنات نظام عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو. مسند انصاف پر خود تمام جہانوں کا رب بیٹھا ہو جو تمہاری نیت بھی جانتا ہو، عمل بھی جانتا ہو، ظاہر بھی جانتا ہو، باطن بھی جانتا ہو، اس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، لیکن رب کائنات ہو اور مجرم کے طور پہ ابلیس سامنے ہو. جو رب کائنات اپنے تمام تر علم کے باوجود مجرم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں سناتا. اسے صفائی کا موقع دیا. ہاں بھائی بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا؟ اب یہاں پہ اشارہ کیا ہے ذرا سمجھیے. رب کائنات نے ابلیس کو پہلے ٹوک دیا اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ میں بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، پرہیزگار ہوں. زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں میں نے سجدے نہ کیے ہوں. اور یہ آدم اس کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. میں ایسا عابد و زاہد ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ میں عظمتوں والا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میں جناب نار سے بنا ہوں یا خاک سے بنا ہے. میں اعلیٰ ہو کر، عرفہ ہو کر، برتر ہو کر میں کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ بتائیے پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے یا نہیں؟ آج کریں تو جائز ہے نہیں. کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی آ گئی ہے؟ عظمت تو اسی طرح ہے لیکن آج سجدہ کرنا جائز نہیں. کیوں؟ پہلے اللہ کا حکم تھا، آج نہیں ہے. سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. زیادہ بات لمبی نہ کروں، صرف ایک ہی بات اور کر کے آگے بڑھوں. اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کی عظمت میں کمی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو کم از کم اللہ کو تو سجدہ ہر وقت جائز ہوتا. لیکن جب سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو اس وقت کوئی سجدہ کرے اس کو روکو گے کہ نہیں؟ روکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس وقت مجھے بھی سجدہ مت کرو. سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو اشارہ دے دیا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ارے جب میرا امر ہو گیا تھا، میرا حکم ہو گیا تھا، پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ لیکن چونکہ اس نے راندہ درگاہ ہونا تھا، ملعون ہونا تھا، مردود ہونا تھا، اس نے وہی راگنی الاپی انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اچھا غور فرمائیں تو سوال جواب کی گنجائش ابھی بھی تھی. اللہ فرما سکتا تھا کہ بھئی تو کہتا ہے کہ تو آگ سے بنا ہے اس لیے اعلیٰ، آدم خاک سے بنا ہے اس لیے ادنا، لیکن یاد رکھ میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں. آپ سوچئے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہوگا، زمین سے رشتہ ہے. یہ آپ سبزیاں، پھل، فروٹ، اجناس و اسمار یہ تمام اسی زمین سے اگاتے ہیں. یہ ڈرائی فروٹ، یہ اتنے مہنگے چلغوزے اسی زمین سے اگتے ہیں نا. اب اس مٹی سے یہ تمام چیزیں بنی یا نہیں بنی؟ تو مٹی ادنا ہے اور یہ تمام چیزیں اعلیٰ ہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. وہ چاہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دے، اعلیٰ سے ادنا بنا دے. رب کائنات فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بنا سکتا ہوں. تو کیسے کہتا ہے یہ میں اعلیٰ چیز سے بنا لازماً اعلیٰ، یہ ادنا چیز سے بنا؟ بھائی مجھے تقریر کرنے دیجیے. بہت شکریہ، نوازش، مہربانی. اور ویسے بھی میں ایک بات گزارش کرتا چلوں کہ ہم اہل سنت کا ایمان ہے کہ بزرگوں کی دستبوسی جائز ہے، بزرگوں کی دستبوسی جائز ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ دستبوسی جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے.
سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور مستحب بھی جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا مستحب ہے نا بھائی، اب تو وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ کی عقیدت محبت جہاں آپ کو آمادہ کرے آپ ضرور ہاتھ چوم لیا کریں، میرے حال پہ ذرا رحم فرمایا کریں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ کرم فرمائیں، مہربانی کریں۔ تو حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ابلیس کو بھی موقع دیا لیکن وہ راندے درگاہ ہوا۔ سوال جواب کی گنجائش ابھی بھی تھی، اللہ فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے کہ تو آلہ ہے، آلہ چیز سے بنا، یہ بتائیے سونا آلہ ہے یا لوہا آلہ ہے؟ سونا۔ لیکن ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے، سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے، لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہوگی؟ اگر اللہ فرما سکتا تھا کہ بھئی اگر لوہے کی انگوٹھی ہیرے کی وجہ سے سونے کی انگوٹھی سے قیمتی ہو سکتی ہے تو تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا، اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا؟ یہ سوال و جواب ہو سکتے تھے، لیکن اب رب کائنات نے اب کوئی سوال و جواب نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ ہو تو سکتے تھے۔ رب نے گویا یہ فرمایا اے ابلیس تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا، حکم دولی کی، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، لیکن اب تو کہتا ہے میرے نبی سے آدم سے افضل ہے، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا تو نے کس غلط فہمی کا شکار ہو کے گستاخی کی۔ اس کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو مردود ہے، ملعون ہے، جنت سے نکل جا۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جب ملعون مردود ہوا اس نے کہا مولا اگر مجھے مہلت ملے نا میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کتنی مہلت؟ اچھا قیامت تک کی مہلت چاہیے، ٹھیک ہے قیامت تک کی مہلت، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ میرے بندوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے اور انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، اتنی طاقت تجھے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے آزما لے، اپنی مکر و فریب کے جال بچھا لے، جو کچھ تیرا من پڑے کر لے، لیکن جو میرے ہیں نا ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب ابلیس کو کتنی طاقت ملی؟ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، کوئی معمولی طاقت ہے؟ مکر و فریب کے جال بچھاتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یارو کتنی طاقت ہے؟ یہ طاقت کس نے دی اس کو؟ اللہ نے دی نا۔ یارو یہاں پر میں صرف ایک جملہ بولتا ہوں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اگر آپ اس ایک جملے کو ذرا ذہن نشین کر لیں تو بہت سے سوال و جواب سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف اتنا سوچ لیں، اچھا یہ ابلیس جو ہے اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ بھائی دوست تو نہیں ہو سکتا، کیا ابلیس کو ولی اللہ مانتے ہو؟ بھائی دوست تو ولی ہے نا، تو اس کو آپ اللہ کا سرکش مانتے ہیں، باغی مانتے ہیں، نافرمان مانتے ہیں، راندے درگاہ مانتے ہیں، مردود و ملعون مانتے ہیں، تو اللہ کا دشمن ہوا نا، دوست تو نہ ہوا۔ تو یہاں پر صرف ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی۔ بات تو سمجھنے کی ہے، بات تو ذہن نشین کرنے کی ہے۔ تو ہم اللہ کے ولیوں کی شان کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی۔ اچھا دیکھیے اگر آپ میری بات نہ سمجھیں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، شاید زبان کا فرق ہو، آپ کی زبان سرائکی ہو، پنجابی ہو، میں اردو بول رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ پیرائے اظہار کا اختلاف ہو، میں بڑی گاڑھی اردو بول رہا ہوں، آپ کو اتنی گاڑھی اردو سمجھ نہ آتی ہو، الفاظ مشکل ہو، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میری بات نہ سمجھیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر خود اپنی بات نہ سمجھیں تو اس کو سوائے حماقت، بے وقوفی یا پاگل پن کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لوگ وہ ہیں جو اپنی بات نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں۔ اللہ کے ولی تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے ولی کہتے کسے ہیں؟ بھائی ولی کہتے ہیں دوست کو،
ولی کہتے ہیں محبوب کو اگر ایک ایس ایچ او کا دوست ہو تو اس کی تو ذرا اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہتے ہو. نہ خیال کرو بھائی یہ پولیس والے ایس ایچ او کا دوست ہے کہیں تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دے. اور اگر بات ایم این اے ایم پی اے منسٹر گورنر وزیر اعظم کے دوست کی ہو تو پھر تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچے. یارو اگر کوئی وزیر اعظم کا کوئی چہیتا دوست ہو تو کیا خیال ہے جہاں وزیر اعظم کی حکومت ہے وہاں اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ تو جو اللہ کا دوست ہو پھر جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں اس کی بات بھی مانی جائے گی. لیکن کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا ولی کہتے کسے ہیں. اچھا یہ حماقتیں اور بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں ایک ہی مثال ذرا اور دوں زیادہ آگے نہ جاؤں. اگر میں حضرت جعفر کا ذکر کروں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کس ہستی کا ذکر ہے. کیا حضرت جعفر طیار کا ذکر ہے یا حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ ہے یا کوئی اور بزرگ جعفر نامی اور بزرگ بھی گزرے ہیں؟ لیکن اگر میں حضرت جعفر طیار کی بات کرنا چاہوں تو مجھے آپ کے نام کے ساتھ طیار کا لقب بولنا پڑے گا ورنہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حضرت جعفر طیار، طیار آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، آپ کا لقب ہے. جیسے قائد اعظم نام محمد علی جناح ہے، لقب نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام ہے، لقب ابو حنیفہ ہے. تو اسی طرح ایک نام ہوتا ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ طیار جو ہے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کا لقب ہے. حضرت جعفر بھائی ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کے. تو ان کو طیار کسے کہتے ہیں؟ اڑنے والا. مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اڑنے والا. تو ان کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ پری ذات تھے؟ نہیں. کیا کسی جہاز کے پائلٹ تھے؟ اس وقت جہاز ہوتے ہی نہیں تھے. تو کیا کوئی اڑن کھٹولا تھا ان کے پاس؟ نہیں. تو پھر طیار کیوں کہتے ہیں؟ بہت زیادہ اڑنے والا. جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، عوام کے لیے بتاتا چلوں کہ جب آپ دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، یہاں رہتے بستے چلتے پھرتے تھے، اس وقت آپ کو کوئی طیار نہیں کہتا تھا. یہ طیار کا لقب ملا آپ کو آپ کی شہادت کے بعد. اب تو بات اور الجھ گئی. بھائی کوئی زندہ آدمی ہو نا، اس کو کوئی طیار کہے تو ہو سکتا ہے وہ بہت تیز چلتا ہو تو اس کی رفتار کو لوگوں نے پرواز سے تعبیر کر دیا ہو، یا اس کے خیالات کی اڑان بہت اونچی ہو، اس کی وجہ سے اس کو طیار کہنے لگے. لیکن ایک دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، شہادت پانے کے بعد اب اس کو طیار کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اب یہ سمجھ لیجیے. مدینے سے ہزاروں میل کی مسافت پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو اس جنگ کا احوال بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر شہید ہوئے اور اب مسلمانوں کی فوج کا جو علم ہے وہ آیا ہے جعفر کے ہاتھ میں. میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب کافروں نے حملہ کر کے جعفر کا بازو کاٹ دیا، لیکن انہوں نے علم گرنے نہیں دیا بلکہ دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا ہے. پھر آقا کریم نے بتایا کہ اب وہ کافروں نے ایسا زوردار حملہ کیا، جعفر کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا، لیکن جعفر نے اب بھی علم گرنے نہیں دیا بلکہ گردن اور جسم کے درمیان تھام لیا. پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب کافروں نے جعفر کو شہید کر دیا ہے. میرے آقا کریم نے گریہ فرمایا. ظاہر ہے آپ کے امزاد ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں. سرکار کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ جعفر تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے نا، تو اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر عطا فرما دیے ہیں. وہ جعفر جنت کی فضاؤں میں محو پرواز ہیں، اڑ رہے ہیں.
اٹکیلیاں کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. جب آقا کریم نے بتایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب وہاں جنت میں پرواز کر رہے ہیں، تب لوگوں نے ان کو تیار کہنا شروع کیا. پہلے کوئی تیار نہیں کہتا تھا. اور یہ تیار کا لقب سب لوگ مانتے ہیں. جس فرقے کی کتاب ہو ہر جگہ تیار لکھا ہے آپ کے نام کے ساتھ. یارو کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا کہ جعفر کو تو تیار مانتے ہو، پھر نگاہ نبوت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جو کہتے ہو وہ سمجھتے نہیں. بھئی جس کو پیٹ پیچھے کا علم نہ ہو، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہو، دریا کے ادھر کا، دیوار کے ادھر کا علم نہ ہو، وہ تمہیں جنت کی خبر دے رہا ہے اور تم مان رہے ہو، اور مان کر اس بات کو تسلیم کر کے حضرت جعفر کو تیار کا لقب دے رہے ہو، پھر کس منہ سے کہتے ہو انہیں دیوار کے ادھر کی خبر نہیں؟ تو حضرات مکرم، ہم اہل سنت، ہمارا یہ افتخار ہے کہ ہم انبیاء کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی شان کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا بھی ہم علم اٹھاتے ہیں. ہم اولیاء کی عظمت کے سامنے بھی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. اور جو اللہ والے ہیں ان سے رشتہ جوڑنا، ان سے نسبت اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے. اور اسی نسبت کے حوالے سے ہم یہاں پر اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر. معاف کیجئے، میں اتنی طویل تقریریں عام طور پر کرتا نہیں ہوں، مختصر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے. ہماری عمر تک آتے آتے ذرا تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے. بہرحال، لیکن انسان کی سوچ کے زاویے اگر درست نہ ہوں تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. قرآن بھی پڑھتے ہیں لوگ، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں. سوچ کے زاویے کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں. ایسا ہوا کہ ریڈیو ٹی وی پر بعض اوقات پروگرام آتے ہیں جس میں ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں کہ جی آپ کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ پھر کالز کرتے ہیں، کسی نے شعر سنانا ہو، کسی نے لطیفہ سنانا ہو، کسی نے کوئی واقعہ سنانا ہو، یا کسی دوسرے ملک میں وہ پروگرام لوگ اس کے عزیز دیکھ رہے ہوں، ان کو کوئی پیغام پہنچانا ہو، یا پھر کوئی فرمائش کرنی ہو. تو اس طرح ہوتا ہے. تو ریڈیو پر ایک پروگرام تھا جو بڑا پاپولر تھا، اسی طرح لائیو پروگرام چلتا تھا، لوگ اس میں فون کرتے تھے اور اس طرح لوگ بہت شوق سے سنتے تھے. تو ریڈیو کا پروگرام چل رہا ہے تو اتنے میں ایک فون آیا. ایک بوڑھی عورت بول رہی ہے، کہتی ہے کہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، میں فلاں بلڈنگ کے فلاں فلیٹ میں رہتی ہوں. اس نے اپنا پتہ بتایا کہ فلاں عمارت کے فلاں بلڈنگ کے فلیٹ نمبر سو اینڈ سو میں رہتی ہوں، اور 2 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے لسنر سے، اپنے سامعین سے، سننے والوں سے کہوں گی کہ اگر کوئی شخص مجھے کچھ سامان خورد و نوش، کھانے پینے کا کچھ سامان پہنچا دے تو مجھے یقین ہے رب کائنات اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا، انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے گا، اور میں بھی اس کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی تو رب کائنات کرم فرمائے گا. تو اس طرح اس نے ترغیب دلائی لوگوں کو. اتفاق سے سننے والوں میں ایک شخص وہ تھا جو ملحد تھا، ایتھسٹ. ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کو نہ مانتا ہو، جو دین اور مذہب کا منکر ہو، بس وہ دین اور مذہب کا انکار کرنے والا ہو. اس نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں ایک سازش آئی، شرارت. اس نے فوراً ساتھ مارکیٹ سے کچھ سامان خریدا کھانے پینے کا، اور جو عورت نے ایڈریس دیا تھا وہاں پہنچ گیا. وہ بلڈنگ کا جو نگران تھا، کیئر ٹیکر، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھی فلاں فلیٹ میں کون رہتا ہے؟ اس نے کہا جی اس فلیٹ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. کہا اچھا، یہ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ باسکٹ لے جاؤ، اس کو دو. وہ پوچھے گی کس نے بھیجا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ شیطان نے بھیجا ہے. اچھا، اب اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ بھئی وہ سنے گی شیطان نے بھیجا ہے. اب اتنی وہ دعائیں دے رہی تھی، وہ جناب اللہ اس کو نوازے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جنت عطا فرمائے گا، میں بھی دعا کروں گی. اب جب پتہ چلے گا شیطان نے بھیجا ہے تو اب ظاہر ہے کوئی الٹی سیدھی بات کرے گی، تو وہ جو بات کرے گی وہ پھر مذاق ہی بنے گا، تو میں بھی پھر مذاق اڑاؤں گا اور اس طرح تماشا کروں گا. تو یہ سوچ کے اس نے کہا کہ جو کچھ وہ جواب دینا، یہ ٹیلی فون نمبر ہے جہاں ریڈیو پہ پروگرام چل رہا ہے، وہاں فون کر کے بتا دینا کہ اس عورت کو یہ سامان پہنچایا اور بتایا کہ شیطان نے بھیجا ہے، اس نے یہ جواب دیا. وہاں پہ جب بات آئے گی تو پھر ماشاءاللہ میں آگے سنبھال لوں گا. اس بندے نے ایسے ہی کیا. فلیٹ پہ پہنچا، گھنٹی بجائی، وہ عورت آئی. ہاں جی کیا بات ہے؟ جی آپ کے لیے سامان آیا ہے. اب بیچاری 2 دن کی بھوکی تھی،
کھانے پینے کا سامان دیکھا تو ظاہر ہے بہت خوش ہوئی.